ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری و ساری ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی ہیں وہ بے گھر ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کا الٹیمیٹم ہے۔ ہسپتال، جیسے ہم پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں، ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں، مگر اسرائیل اور امریکہ اور اس کے جو حواری ہیں ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو عالمی سطح پر سیاست ہے، اب اس نے ایک نیا رخ بدلا ہے، یعنی کہ اس جو جنگ ہے، اس جو بحران جاری ہے، اس میں روس اپنا کھیلنے جا رہا ہے۔ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ روس حماس کی واضح طور پر حمایت کر رہا ہے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ طویل عرصے سے کبھی بھی روس نے حماس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر نہیں کیا۔ گزشتہ سال ہی حماس کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے روس کا دورہ بھی کیا۔ اب جو مغربی میڈیا ہے اس میں ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا حماس کی جو موجودہ کارروائی ہے اس کو روس کی حمایت حاصل ہے، یا روس نے وہ اسلحہ، وہ ٹریننگ حماس کے کارکنوں کو دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل بخلاہٹ کا شکار ہے اور اسرائیل اس کارروائی کو اپنا 9/11 قرار دے رہا ہے۔ یقیناً ایران کے حوالے سے نام لیا جا رہا ہے، اور حزب اللہ اور حماس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ایران کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران حماس کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے، اور اس نے اسلحہ بھی دیا ہے اور اس نے تربیت بھی دی ہے، مگر براہ راست کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس میں ایران ملوث قرار پایا ہو۔ جو لبنان کی صورتحال ہے، جو شام کی صورتحال ہے، وہ بھی اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ جو حماس کا جو نیٹ ورک ہے وہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، اور جو حماس کے ضمن میں جو منصوبہ بندی تھی وہ بڑی دورس اثرات کی حامل تھی، اور اس کو اس تمام جو صورتحال کا پہلے سے ادراک تھا۔ مگر اب روس کیا کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ روس اور جو یوکرین کی جنگ ہے، مغربی میڈیا کا اس پر فوکس تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، نیٹو اور دیگر جو ویسٹ کے ممالک ہیں وہ واضح طور پر ان کا جھکاؤ یوکرین کی جانب تھا۔ وہ اسلحہ بھی دے رہے تھے، پیسہ بھی دے رہے تھے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ جو ان کے جو فائٹرز ہیں، جو ان کے فوجی ہیں، وہ بھی جا کے یوکرین کی جو فوج ہے اس کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ مگر اب جو نیا منظرنامہ بنا ہے، اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ غزہ میں جو جاری جنگ ہے، جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جو تنازع ہے وہ کئی دنوں پر مہینوں پر محیط ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مغربی الائے ہیں یوکرین میں جو مدد کر رہے تھے، یوکرین کی جو مدد کر رہے تھے، وہ یقینی طور پر اس سے بیزار ہو سکتے ہیں، یا ان کا جو بجٹ ہے اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایسا ممکن ہے، امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے عین ہماری توقعات کے مطابق ہوگا کہ اگر ہم اسرائیل کی بھی مدد کریں اور ہم یوکرین کی بھی مدد کریں، مگر جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عملاً یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بڑے چیلنج کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ایک کلیئر صورتحال ہے، یعنی کہ جو واضح تقسیم ہمیں نظر آتی ہے روس اور امریکہ کے نیریٹو کے درمیان، اس میں یہ بات بالکل وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ روس امریکہ کے مخالف کھڑا ہوگا، یعنی کہ اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو روس یقینی طور پر جو حماس کا ساتھ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روس ہے وہ ایران کا بھی ساتھ دے گا۔ مگر یہ بھی یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس کی یہ خواہش ہوگی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تصادم ہو؟ مبصرین کہتے ہیں کہ روس ایسا نہیں چاہے گا۔ روس اس تمام صورتحال کو یقینی طور پر کیش کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی یہ خواہش ہوگی اور اس کو امید کرے گا کہ جو مغربی میڈیا ہے اس کی تمام تر جو توجہ ہے وہ غزہ میں جاری جو جنگ ہے اس کی جانب ہو جائے، اور یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ پس پش چلا جائے۔ مگر ان دی لانگ رن روس اس حوالے سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے کچھ کہنا مشکل ہے، مگر ایک بات یقینی طور پر طے ہے کہ عارضی طور پر ہی صحیح غزہ میں جاری جو بحران ہے، حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جاری جنگ ہے، اس کا فائدہ روس کو ضرور ہوا ہے۔